उमरो अय्यार की आंख खुली तो वो बे इख्तियार चौंक कर उठ बैठा। इसके चेहरे पर बेपनाह हैरत थी। वो आंखें फाड़कर हैरत से इधर उधर देख रहा था। इसने दोनों हाथों से बे इख्तियार आंखें मली और एक बार फिर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। क्या मतलब, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये कौन सी जगह है? वो एक इंतहाई आरामदेह और शाहाना अंदाज के बिस्तर पर बैठा हुआ था। कमरे की सजावट भी इंतहाई शाहाना अंदाज की थी। सजावट देखकर इसे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे वो शाही महल में मौजूद हो। इसने बेइख्तियार अपने बाजू पर चुटकी भरी, क्योंकि इसे अचानक ख्याल आया था कि कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहा। जब चुटकी भरने से इसे तकलीफ महसूस हुई तो इसने बेइख्तियार अपने होंठ दबा लिए, क्योंकि अब इसे यकीन आ गया था वो ख्वाब नहीं देख रहा। लेकिन इसे हैरत इस बात पर हो रही थी कि वो तो घोड़े पर सवार वापस अपने मुल्क जा रहा था और रास्ते में पड़ने वाली सराय में सोया था, लेकिन अब इसकी आंख खुली तो वो इस शाहाना अंदाज में सजी हुई ख्वाबगाह में इंतहाई शानदार बिस्तर पर सोया हुआ था। इसने अपने लिबास पर निगाह दौड़ाई तो इसे ये देखकर इत्मीनान हो गया कि वो अपने ही लिबास में था। इसकी सर पर पगड़ी मौजूद थी और बगल में जंबील भी। उमरों की आदत थी कि वो जब भी किसी सराय में सोता था तो जंबील को अपनी बगल में ही रख कर सोता था, क्योंकि इसे मालूम था कि सराय में चोरियां बहुत होती हैं, इसलिए इसकी जंबील भी चोरी हो सकती थी। अभी वो ये सब कुछ देख ही रहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक इंतहाई खूबसूरत लड़की, जिसके जिस्म पर इंतहाई शानदार लिबास था, अंदर दाखिल हुई। कनीज़ शहजादा उमरों की खिदमत में सलाम अर्ज करती है। लड़की ने उमरों के सामने पहुंचकर अदब से झुकते हुए कहा, शहजादा उमरों, क्या मतलब? मैं कैसे शहजादा हो गया? मैं तो ख्वाजा उमरों हूँ और मैं तो रात को सराय में सोया था, फिर मैं यहाँ कैसे आ गया? ये कौन सी जगह है और तुम कौन हो? उमरों ने हैरत भरे लहजे में कहा, ये मुल्क सिस्तान है। इस मुल्क के बादशाह की इकलौती बेटी शहजादी ज़रनिगार है और शहजादी ज़रनिगार आपको बेहद पसंद करती है। वो आपके कारनामों की दीवानी है। उन्होंने बादशाह से जिद कर रखी थी कि अगर वो शादी करेंगी तो सिर्फ आपसे। बादशाह सलामत ने शहजादी हजूर की जिद पर इन्हें आपसे शादी की इजाज़त दे दी, लेकिन ये शर्त रख दी कि आपको शहजादा उमरों कहा जाएगा। अब शहजादी साहिबा को आपका इंतज़ार था। फिर इन्हें मालूम हुआ कि आप इस सराय में आकर ठहरे हैं, तो उन्होंने अपने गुलामों को हुक्म दिया आपको इसी तरह शाही महल में लाया जाए कि आपकी नींद खराब ना हो। चुनांचे आपको नींद की हालत में यहाँ लाया गया और अब सुबह हो गई है। शहजादी साहिबा आपसे मिलना चाहती हैं ताकि आपकी रजामंदी हासिल करके आपसे शादी का ऐलान कर सकें। और ये भी बता दूं कि मैं शहजादी साहिबा की कनीज़े ख़ास हूँ। मेरा नाम गुलनार है। शहजादी हजूर ने कहा है कि अगर आप इनसे शादी पर रजामंद हो जाएं तो शादी के बाद आपको मुल्क सिस्तान का बादशाह बना दिया जाएगा और मुल्क सिस्तान का सारा खजाना आपको तोहफे में दिया जाएगा। उन्होंने पेशगी आपके लिए ये थैली भिजवाई है जो इंतहाई कीमती हीरे जवाहरात से भरी हुई है। कनीज ने तफसील बताते हुए कहा और कमर से बंधी हुई एक थैली निकालकर इसने बड़े मौदमाना अंदाज में उमरों को पेश कर दी। उमरों ने इंतहाई मुसर्रत भरे अंदाज में थैली चपटी और इसे खोलकर देखने लगा। इसमें वाकई इंतहाई कीमती हीरे जवाहरात भरे हुए थे। खुशी से बेइख्तियार इसकी बाछें खिल गईं। इसके जहन में मुल्क सिस्तान का बादशाह बनने का तस्वुर घूम गया। मैं शहजादी से शादी के लिए तैयार हूँ, अभी और इसी वक्त तैयार हूँ। उमरों अय्यार ने जल्दी से बिस्तर से उतरते हुए कहा, आइए फिर शहजादी हजूर से मिल लीजिए ताकि आपकी फौरी शादी का इंतजाम किया जा सके। कनीज ने कहा और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गई। उमरों ने जल्दी से थैली अपनी जंबील में डाली और बिस्तर से उठकर नीचे पड़ी हुई जूतियां पहनने लगा और जल्दी से कनीज के पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर एक राहदारी थी जिसमें जगह जगह मुसल्लह गुलाम खड़े थे।
عمرو جیسے ہی ان کے قریب سے گزرتا وہ شہزادہ عمرو کو سلام کہہ کر ادب سے جھک جاتے اور خواجہ عمرو اپنا چڑیا جیسا سینہ پھولانے کی کوشش کرتا اور آگے بڑھ جاتا۔ اس کا دماغ ہواؤں میں اڑنے لگ گیا تھا۔ وہ ابھی سے اپنے آپ کو ملک سیستان کا بادشاہ سمجھنے لگ گیا تھا۔ اس کی گلہری کی دموں کی طرح لٹکی ہوئی مونچھیں خود بخود پھرپھرانے لگی تھیں۔ راہداری کی اختتام پر ایک وسیع و عریض صحن تھا۔ کنیز اس صحن سے گزر کر دروازے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی، اس لیے عمرو کو بھی اس کے پیچھے چلنا پڑ رہا تھا۔ یہ تم کہاں جا رہی ہو کنیز گلنار؟ کیا شہزادی محل سے باہر موجود ہے؟ عمرو سے رہا نہ گیا تو آخرکار اس نے پوچھ ہی لیا۔ یہ تو شاہی مہمان خانہ ہے شہزادہ عمرو حضور۔ شہزادی صاحبہ تو یہاں سے کچھ دور اپنے محل میں رہتی ہے، کنیز نے جواب دیا اور عمرو عیار نے مثبت انداز میں سر ہلا دیا۔ باہر نکل کر وہ آگے بڑھا تو عمرو کو کچھ ہی دور ایک سفید رنگ کا خوبصورت محل نظر آیا۔ کنیز کا رخ اسی محل کی طرف تھا۔ عمرو سمجھ گیا کہ یہی شہزادی کا محل ہوگا۔ پھر واقعی تھوڑی دیر بعد اس محل کے ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔ کنیز اسے وہاں چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ چند لمحوں بعد ایک طرف پڑا ہوا پردہ ہٹا تو عمرو کی آنکھیں پردہ ہٹ کر آنے والی انتہائی خوبصورت شہزادی پر اس طرح جم گئی جیسے لوہا مقناطیس سے چمٹ جاتا ہے۔ میرا نام شہزادی زرنگار ہے شہزادہ عمرو، شہزادی نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو خواجہ عمرو چونک پڑا۔ اوہ شہزادی حضور، آپ تو دنیا کی حسین ترین خاتون ہیں۔ عمرو نے چونک کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، شکریہ، بیٹھو اور مجھے بتاؤ کیا تم میرے ساتھ شادی کرنے اور ملک سیستان کا بادشاہ بننے کے لیے تیار ہو؟ شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل شہزادی حضور، میں آپ سے ابھی اور اسی وقت شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمرو نے کہا، لیکن ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم پہلے سے شادی شدہ ہو۔ شہزادی نے کہا تو عمرو اس بارے میں بے اختیار چونک پڑا۔ اس سے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے منہ میں شہزادی کی بات سن کر کڑواہٹ پھیل گئی ہو۔ ہاں شہزادی حضور، میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مرد تو 4 شادیاں کر سکتا ہے، عمرو نے جواب دیا۔ ویسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھ سے شادی کے بعد تم ملک سیستان کے بادشاہ بن جاؤ گے اور پھر سیستان میں ہی رہو گے، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک شرط پوری کرنی پڑے گی، شہزادی نے کہا۔ عمرو نے کہا، کون سی شرط؟ شہزادی نے اس کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہاں سے کچھ دور ایک ویران قلعہ ہے جس کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ قلعہ کھنڈر بن چکا ہے، لیکن اس کھنڈر کے اندر دنیا کا سب سے بڑا خزانہ دفن ہے اور تمہیں وہ خزانہ ہمارے لیے حاصل کرنا ہوگا۔ بالکل کروں گا، لیکن اس خزانے کی رکھوالی کون کرتا ہے؟ خواجہ عمرو نے پوچھا۔ خزانے کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شادی کے بعد ملک سیستان کے خزانے کے ساتھ ساتھ یہ خزانہ بھی اس کے قبضے میں آ جائے گا۔ کوئی بھی اس کی رکھوالی نہیں کرتا، شہزادی نے اسے بتایا، لیکن یہ خزانہ اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک وہاں کسی ایسے آدمی کا خون نہ گرے جو دنیا کا سب سے بڑا عیار ہو۔ میرا مطلب صرف خون کے چند قطروں سے ہے، اور یہ قطرے صرف قلعے کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے گزرتے ہوئے زمین پر ڈالنا پڑیں گے۔ پھر یہ خزانہ خود بخود ابھر کر سامنے آ جائے گا، اور چونکہ تم دنیا کے سب سے بڑے عیار ہو، اس لیے تم وہاں جاؤ اور دروازے پر رک کر اپنے خون کے چند قطرے زمین پر ڈالو۔ اس طرح خزانہ باہر آ جائے گا، اور پھر میں تم سے شادی کر لوں گی۔ تم ملک سیستان کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ شہزادی نے کہا، لیکن خون کس جگہ کا خون؟ عمرو نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ خون کا سن کر اس کی سانس بھی رکنے لگ گئی تھی۔ ارے گھبراؤ نہیں، تمہارے گردن کے پیچھے میرا غلام ذرا سا چیر ڈالے گا اور خون کے قطرے نکال کر انہیں دروازے پر ڈال دے گا۔ شہزادی نے کہا، لیکن کہیں وہ میری گردن ہی نہ اڑا دے۔ شہزادی نے کہا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ عمرو نے کہا، یہ خطرناک کام ہے، تم اس خزانے کا خیال چھوڑ دو تو پھر میں تم سے شادی ہی نہیں کروں گی۔ شہزادی نے روٹھتے ہوئے انداز میں کہا۔
عمرو نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو میں تیار ہوں۔ شہزادی اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے زور سے تالی بجائی تو کمرے میں ایک غلام حاضر ہو گیا۔ وہ بڑا دیو ہیکل غلام تھا۔ اس کے سر پر بھی عمرو جیسی پگڑی تھی، لیکن یہ سرخ رنگ کی پگڑی تھی۔ اس کے کانوں میں بڑے بڑے بالے تھے۔ اس نے ہاتھ میں ایک خوفناک تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ عمرو کو ساتھ لے جاؤ یاقوت، اور جب عمرو قلعے کے دروازے پر کھڑا ہو جائے تو تم اپنی تلوار کی نوک سے اس کی گردن کے پچھلے حصے پر چھوٹا سا چیر ڈال کر خون کے چند قطرے نکالنا اور پھر انہیں زمین پر ڈال دینا۔ شہزادی نے غلام کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی شہزادی حضور، غلام نے سر جھکا کر کہا تو عمرو اس غلام کے ساتھ چل پڑا۔ ویسے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا کیونکہ بات بہرحال خون کی تھی، اور غلام کی خوفناک شکل اور اس کی خوفناک تلوار سے اسے بہت خوف آ رہا تھا۔ شہزادی کے محل سے نکل کر وہ آگے گیا تو واقعی کچھ فاصلے پر ایک پرانا اور ٹوٹا ہوا کھنڈر نما قلعہ موجود تھا، جس کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ اس دروازے کے درمیان قلعے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، غلام نے عمرو سے کہا، اور عمرو آگے بڑھا اور ٹوٹے ہوئے دروازے کے درمیان کھڑا ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر خوف تھا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے غلام کی خوفناک چیخ سنائی دی تو عمرو بے اختیار تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے وہ ایک دم اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ غلام کے چہرے پر وحشت تھی اور وہ پوری قوت سے تلوار ہوا میں لہراتا ہوا اس پر حملہ کرنے ہی والا تھا، لیکن عمرو کے اچانک اچھل جانے سے اس کا وار خالی چلا گیا۔ عمرو نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل میں سے جال الیاسی نکالا اور پھر اس سے پہلے کہ غلام سنبھلتا، عمرو نے اسی جال الیاسی میں جکڑ لیا۔ پھر عمرو نے خنجر سلمانی نکال کر غلام کو دھمکایا تو اس نے بتایا کہ شہزادی نے یہ ساری چال اس لیے کھیلی کہ تمہاری گردن کاٹ کر تمہارا خون یہاں دروازے پر پھینکا جائے، لیکن تمہاری رضامندی سے، تب ہی خزانہ مل سکتا ہے۔ اب عمرو شہزادی کی ساری مکاری سمجھ گیا کہ وہ اس سے شادی کرنے کی بجائے صرف اسے قتل کر کے خزانہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ عمرو نے زنبیل سے تخت داؤدی نکالی اور اس سے پوچھا تو تخت داؤدی پر تحریر ابھر آئی کہ اس کھنڈر میں کوئی خزانہ نہیں، شہزادی کو کسی نجومی نے غلط بتایا ہے، لیکن شہزادی بہت ضدی ہے، اگر تم یہاں رہے تو وہ زبردستی بھی تمہیں ہلاک کرا سکتی ہے، اس لیے فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ عمرو نے یہ تحریر پڑھی تو اس نے خنجر سلمانی سے غلام کو ہلاک کیا، جال الیاسی لپیٹ کر اپنی زنبیل میں ڈالا اور زنبیل سے سنہری چپلیں نکال کر اس نے پہنی اور سنہری چپلوں کو حکم دیا وہ اسے اپنے وطن واپس پہنچا دیں۔ چنانچہ وہ ہوا میں اڑتا ہوا وہاں سے دور نکل آیا، اور جب اپنے واپس وطن پہنچ گیا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا کہ وہ اس مکار شہزادی کی عیاری سے بچ گیا۔ البتہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب بھی اسے موقع ملا وہ اس شہزادی سے انتقام ضرور لے گا۔ البتہ اسے یہ خوشی تھی کہ شہزادی کی ہیرے جواہرات کی دی ہوئی تھیلی اس نے حاصل کر لی تھی۔